ہمارے ہر عمل کو ٹٹولے تو کیا ہم اس سے طلب کرنے کے ہمارا منہ رہے گا یا ہم اس لائق رہیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے دست سوال دراز کر سکیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اصل میں احسان کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اسلام کی ایک شان ہے اور ایک خوبصورتی ہے۔ قرآن میں سورہ نحل میں اللہ نے 90 نمبر آیت میں عدل اور احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدل کہتے ہیں کسی کا جو حق ہے اسے پورا دینا، لیکن احسان یہ ہے کہ جو اس کا حق ہو اس سے بڑھا کے دینا۔ مان لو آپ نے کسی مزدور کو بلایا، 200 روپے مزدوری اس سے طے کی، اسے اگر آپ نے 250 روپے دیے تو یہ احسان ہے۔ اپنا حق چھوڑ دینا یا اس میں دوسروں کو شامل کر لینا یہ احسان ہے۔ آپ بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، کوئی بوڑھا یا کوئی لیڈی کھڑی ہے اور آپ نے اپنی ٹانگیں سکوڑ لی اور اسے اپنی سیٹ پہ جگہ دے دی، یہ بھی احسان ہے۔ اصل میں احسان جو لفظ ہے یہ حسن سے بنا ہے۔ حسن یعنی خوبصورتی۔ اسے آپ اس طرح سمجھیں کہ کوئی آپ نے پینٹنگ بنانی ہے تو آپ نے اس کا اسکیچ بنایا، اب اس میں آپ نے کلر بھرنے ہیں، تو اگر آپ نے کلر اس طرح سے بھرے کہ وہ باہر کی طرف نکل گئے لائنوں سے تب بھی خوبصورتی ختم، یا لائنوں تک نہیں پہنچے ادھورے رہ گئے تب بھی خوبصورتی ختم۔ اصل میں حسن یا خوبصورتی وہ ہے جو دوسروں کو اچھی لگے، اور دین میں خوبصورتی کی، احسان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر جو کام ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے۔ تو قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے احسان کے معاملے میں کہ سورہ بقرہ کی 262 نمبر آیت میں کہ خدا کی راہ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اور احسان نہیں جتاتے ان لوگوں کا معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے نہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا۔ تو یہ وہ معاملے ہیں احسان کے جو صحابہ اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیں کہ فتح مکہ پہ ان لوگوں کو سب کو ایک ساتھ معاف کر دیا جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی تھی، یہ بہت بڑا احسان تھا۔ طائف میں جب گئے ہیں وہاں لوگوں نے ظلم کیا، یا احد پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں وہاں صحابہ اکرام نے کہا بھی کہ آپ بد دعا کریں، نہ طائف میں بد دعا دی نہ احد میں بد دعا دی، یہ بھی ایک احسان کا ہی معاملہ ہے۔ تو احسان جو ہے وہ تو ایمان کا حصہ ہے اور اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، جو آیت آپ بتا رہی ہیں۔ تو جتنے بھی احسان کرنے والے لوگ ہیں وہ سب اللہ کی نظر میں بہت زیادہ پسندیدہ بھی ہیں اور انہیں اجر بھی بہت ملے گا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور پھر یہ نہ غمگین ہوں گے نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا۔ یہ احسان جو انسان کرتا ہے اور اپنا اجر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے یا اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کا اصول یہ ہے، یا اللہ کا جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دستور یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ وہ کئی گناہ بڑھا کر دیتا ہے۔ اصل میں احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو آپ بتا رہی ہیں کہ شوق سے اور لگن سے جو ہے وہ عبادت کرنا، صدقات کرنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ ان دنوں یہ اس ٹائم معاملہ تھا کہ جب فصل ہوتی تھی کوئی تو شروع میں جو ہے چیزیں مسجد نبوی میں بھیجی جاتی تھی فصل کی۔ تو حضور نے دیکھا کہ کچھ کھجوریں لٹکی ہوئی ہیں گوشے کھجوروں کے، لیکن وہ ردی کھجوریں ہیں، بڑھیا نہیں ہیں۔ اللہ نے وہی نازل کر دی کہ اللہ کی راہ میں اگر تم بہت بڑھیا نہیں دے سکتے، عمدہ نہیں دے سکتے، تو کم سے کم درمیانی چیز تو دو۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم آج اس طرح کا معاملہ ہے کہ جو روٹی باسی ہو جائے وہ اللہ کے نام پہ، جو کپڑا پسند نہ آئے وہ اللہ کے نام پہ، کوئی جوتا پھٹ جائے ٹوٹ جائے وہ اللہ کے نام پہ، کوئی بچہ اب نارمل ہو یا کوئی کم دماغ کا ہو اسے دین کی راہ میں لگائیں گے۔ جو عمر سب سے 3rd کلاس قرآن نے کہی ہے، ضعیفی کی عمر، ہاں اس کو جو ہے 70-80 سال کی عمر میں جا کے تسبیح پکڑیں گے یا پھر حج کو جائیں گے۔ تو یہ سارے معاملے وہ ہیں، ذوق اور شوق کے ساتھ عبادات کرنا، صدقات کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام کا حصہ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک صحابیات تھیں، سلیم نام تھا ان کا، جب جہاد کی کال ہوئی تو یہ پریگننٹ تھی، 9 مہینہ تھا، اور آ کے کھڑی ہو گئی وہاں اور جہاد کے لیے چل بھی نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ۔ کچھ نے آ کے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طرح سلیم کو جو ہے وہ 9 مہینہ ہے اور کبھی بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور وہ جہاد کے لیے جا رہی ہے۔ حضور نے انہیں کال کیا، بلا لیا، اور اس کے بعد انہیں سمجھائی بات کو۔ تو وہ ذوق اور شوق تھا ان کا عبادات کا، یہ ہے اصل میں احسان۔ تو وہ جو شوق تھا اس ٹائم ان لوگوں کا وہ ہمارے اندر سے نکل گیا، اب یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ ہے، ورنہ احسان تو اسلام کا حصہ ہے، سمجھیے آپ۔ بالکل، اور ہم سب کچھ اسی دنیا میں چاہتے ہیں۔ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی
کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی بہترین یعنی جو بلندی تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو، قربان نہ کر دو یا اللہ کی راہ میں نہ دے دو. تو ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرا باغ پسند آ گیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ میں نے آیت سنی تو میں نے سوچا میرا سب سے پسندیدہ چیز جو میری ہے وہ یہ باغ ہے، تو اے رسول اللہ گواہ رہیے گا یہ باغ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، انفاق فی سبیل اللہ ہے، لیکن یہ بھی مجھے اس کا اجر اس دنیا میں نہیں چاہیے، مجھے اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے آخرت میں چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امہات المومنین کا دستور یہ تھا کہ جب وہ کسی شخص کے پاس کچھ بھجواتی تھیں صدقہ و خیرات تو کہتی تھی کہ ذرا سننا اس نے کہا کیا ہے، جواب میں کیا کہا ہے. اگر وہ جزاک اللہ یا اس طرح کے کلمات کہتے تھے تو وہ بہت افسوس ہوتا تھا، وہ کافی افسوس ملتی تھی کہ ارے میرا اجر تو اسی دنیا پہ پھر مجھے مل جائے گا، مجھے اس تو دنیا ان کی میں تو نہیں نظر چاہیے. آخرت پہ رہتی تھی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے معاملے میں ایک بار یہ بات فرمائی کہ تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی مخلوق پہ احسان کا معاملہ کریں اور اس سے محبت کریں. یہ بہقی میں حدیث شریف آئی ہے. اور دوسروں ایک بار یہ فرمایا حضور نے کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی احسان نہ کرنا، بلکہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تب بھی تم اس کے اوپر احسان ہی کرنا. قرآن کی آیت بھی ہے کہ برائی کو اگر اچھائی سے ٹالو گے تو دشمن بھی تم دیکھو گے کچھ دنوں میں تمہارا دوست ہو جائے گا. ایک ابو داؤد شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ احسان کا معاملہ جو ہے وہ بدلہ اگر تم نہ دے سکو، ویسے تو بدلہ تو احسان کا بدلہ احسان ہے، قرآن کی آیت بھی ہے سورہ واقعہ میں، لیکن اگر تم بدلہ نہ دے سکو تو کم سے کم احسان کرنے والے کی تعریف کرو. اگر تم نے اس کی صحیح طریقے سے تعریف کر دی تو اس کا بدلہ اتر گیا. آپ یہ دیکھیں قرآن ہمیں تلقین کرتا ہے والدین کے اوپر احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. اب والدین جتنا ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں ہم اس حد تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جتنی توقع ہے ہمارے والدین کی ہمارے سے اسے تو ہم کم سے کم پورا کریں، تب یہ پورا ہوگا معاملہ احسان کا ان کے اوپر. قرآن کی جو آیت میں بتا رہا ہوں سورہ واقعہ کی کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہے. اللہ کے اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ہم اللہ سے آگے تو بڑھ نہیں سکتے معاذ اللہ. اور اللہ کے اوپر کیا احسان کریں گے؟ تو اس کی مخلوق کے اوپر، اس کے بندوں کے اوپر جتنی ہمارے اوپر استطاعت ہے، جتنی توقع لوگ رکھتے ہیں، وہ احسان کا معاملہ ہم کریں، تب ہمیں اللہ کی طرف سے اجر ملے گا کہ نہ ہمیں کسی قسم کا کوئی غم ہوگا، نہ ہمیں خوف ہوگا، نہ اس دنیا میں نہ وہاں آخرت میں. یہ دونوں چیزیں. تو جو احسان کا معاملہ ہے اگر وہ ہم کسی کے اوپر کرتے ہیں تو جتانے کا کوئی معاملہ نہ ہو، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جتانے والوں کے لیے بہت ساری جو ہے وعیدیں آئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بہت سارے لوگ جو احسان جتانے والے ہیں ان سے اللہ بات بھی نہیں کرے گا. ایک بار یہ فرمایا کہ وہ جنت کی طرف جا بھی نہیں سکیں گے، مطلب جنت میں نہیں جائیں گے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، احسان کرے اور دریا میں ڈال، وہ جو آپ کہہ رہی ہیں. مطلب وہ جو میں نے ایک سینٹنس پڑھا تھا انگلش کا، ڈو گڈ اینڈ فارگیٹ، کرو اور بھول جاؤ. تو یہ احسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے احسان کرنا ہے، اللہ کے سے اجر کے لیے، اور آخرت میں اس کا بدلہ پانا ہے. بالکل، آخرت پر یقین بھی بہت ضروری ہے. لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ احسان کرنا یا نیکی کرنا اور پھر اسے جتانا، اس کو برباد کر دینا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بہت سی احادیث بھی سلسلے میں ملتی ہیں. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی اسے جتا کر یا کسی کے دل کو کچوکے لگا کر دکھی کر کے اپنی نیکی کو برباد نہ کرو. اس سے پہلے بھی یہ بات اسی آیت میں یہ کہا ہے کہ تم اگر جتا کے احسان کو خراب کرتے ہو تو اس سے بہتر ہے نہ کرو، نرم بات کر دینا اس سے. مطلب اگر آپ کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بعد میں گڑبڑ ہوگی احسان والا، تو آپ اس سے نرم بات کرو اور معافی مانگ لو. بالکل، مطلب قرآن کی آیت ہے جو آپ بتا رہی ہیں. جی، ابھی آپ نے فرمایا کہ اجر اس دنیا میں بھی ملتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ آخرت میں ہی دے گا، وہ اس دنیا میں بھی نوازتا ہے، اور آخرت میں تو یقینی طور پر بہت سارا اجر ہے ہی. تو لیکن اس پر مجاز صاحب یقین کتنا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نوازے گا اور بے حساب نوازے گا. اس کا تو اصل تو یقین، آخرت کے لیے لفظ یقین ہی آیا جو آپ نے استعمال کیا ہے. قرآن جو ہے باقی چیزوں پہ تو ایمان کی بات کرتا ہے، لیکن آخرت پہ یقین کی بات کرتا ہے. اگر وہ یقین نہ ہو تو آپ تو کسی بھی قیمت پہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. یہ یقین ایمان کا حصہ ہے آخرت میں حساب کتاب کا. تبھی تو آپ لوگوں کے لیے اپنا سرپلس لگاؤ گے. اس آخرت کے لیے آپ نے جہاں ہم نے کروڑوں اربوں خربوں سال گزارنے ہیں، اگر اس کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے، جو آج میں دیکھ رہا ہوں زیادہ تر لوگوں کا، سب کا تو نہیں، اللہ والے ابھی بھی باقی ہیں، تو وہ انہیں فکر ہی نہیں ہے وہاں کی. یہ 60-70 سال کی زندگی جو ہے کتنا ہمیں نقصان پہنچائے گی اگر خدا نہ خواستہ ہماری آخرت پہ نظر نہ ہوئی اور یا آخرت کا یقین نہ ہوا. تو آپ اندازہ کریے. تو احسان کا معاملہ ہم کریں گے تب لوگوں پہ جب ہمارا آخرت پہ یقین ہوگا پختہ
کہ ہمیں وہاں اس کا اجر ملے گا اللہ کے یہاں. بالکل مجاز صاحب انشاءاللہ اس موضوع پر وقت ملا تو کچھ اور باتیں کریں گے، لیکن عرفان اور شیبہ یہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں آپ سے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. عرفان اور شیبہ. شیبہ تھوڑا سا انتظار، عرفان بھائی سوال بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 4 ایکڑ زمین ہے جو باغات ہے. آپ کے پاس کتنی زمین ہے عرفان بھائی؟ 4 ایکڑ. 4 ایکڑ زمین ہے، باغات ہیں اس میں. جی جی. تو اس میں میں نے 3 حصہ پیسہ جمع کر دیا اس کا، لیکن میرے نام وہ رجسٹر نہیں ہوئی ہے، تو اس کا زکوٰۃ کیسے ہے، کس کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. شیبہ آپ بتائیے. ہیلو جی شیبہ صاحبہ فرمائیے. جی میں یہ فرما رہی ہوں کہ ایک تو میرے پیروں میں درد رہتا ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بتایا آپ کے پیروں میں تکلیف ہے، کس طرح کی تکلیف ہے؟ سوجن ہے، نسوں میں تکلیف ہے؟ جی سوجن نہیں ہے، ہڑکل بہت زیادہ رہتی ہے پیروں میں بھی اور پورے شریر میں. شوگر تو نہیں ہے؟ ڈائبٹیز تو نہیں ہے؟ شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ جی وہ تو جانچ کروائی تھی، شوگر تو نہیں ہے. چلیے پھر اچھی بات ہے. دوسرا سوال بتائیے. پیریڈ میں بھی بہت درد ہوتا ہے کئی دن پہلے. ٹھیک ہے. جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تراویحوں میں 4 رکعت کی نیت باندھ سکتے ہیں کیا؟ جیسی مطلب پریشانی رہتی ہے پیروں میں درد، نماز چھوٹی کرنے کے لیے، جی تو وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے مجاز صاحب، کیا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، تراویح تو 2 کی جتنی بھی نفل عبادتیں ہیں صلاۃ التسبیح کے علاوہ سب 2 رکعت کی ہی نیت بندھے گی. چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبی صورتیں پڑھیں. اگر انہیں نماز چھوٹی کرنی ہے بیٹھ کے پڑھ لیں اگر ٹانگوں میں زیادہ تکلیف ہے، لیکن طریقہ وہی جو سنت طریقہ ہے، 2 نفل کی ہی نیت باندھی جائے گی. اور ان کے ٹانگوں میں جو درد رہتا ہے انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو ہلدی والا دودھ پئیں رات کو، اور 1 چمچ شہد پئیں گرم پانی میں صبح شام، اور کوٹ مٹی، مہندی پتہ، کلونجی، 3 چیزیں برابر مقدار میں ملا کے چورن صفو بنا کے رکھ لیں. آدھا چمچ تینوں ٹائم کھانے کے بعد کھائیں، اور یا سلام یا اللہ چلتے پھرتے پڑھیں، اور 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 5 نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ تمام ٹانگوں کا درد اور بے چینی جسم کی ختم ہو جائے گی بالکل. جی اب عرفان صاحب کا جو سوال ہے، 4 ایکڑ زمین ہے لیکن رجسٹری ابھی تک ان کے نام سے نہیں ہوئی. انہوں نے تقریباً 3 حصے پیسے جمع کروا دیے ہیں. اب زکوٰۃ اگر دینی ہو اس کی تو یہ کس پر فرض ہے؟ اصل میں جب تک ان کے قبضے میں چیز نہیں آئے گی تب تک ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جب تک ان کے قبضے میں، اگر انہیں قبضہ اس کا مل گیا ہے چاہے رجسٹری نہیں بھی ہوئی، تب تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی. ادروائز جن کے پاس ابھی قبضہ ہے ان کے پاس زکوٰۃ. جی سالار بھائی جاننا چاہتے ہیں دانتوں میں درد کا کوئی علاج ہے یا اس کے لیے کوئی دعا ہے؟ ہاں دانتوں کے درد کے لیے ایک تو یا سلام یا اللہ 300 بار روز پڑھیں، اور اجوائن آتی ہے ایک چیز، اسے پسوا کے رکھ لیں اور رات میں اچھی طرح دانتوں میں مل کے سوئیں، کلی صبح کریں. اور ایک کوٹ مٹی جو کست شیری میں بتاتا ہوں وہ خرید لیں اور اسے پیس لیں، اور آدھا چمچ کست شیری کھانے کے بعد پسی ہوئی دونوں ٹائم لیں، اور 3 کاجو لیں. 10-15 دن میں ان کا درد بالکل ختم ہو جائے گا دانتوں کا انشاءاللہ. جی زرینہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. میں بھی بیمار رہتی ہوں، میرے پھیپھڑوں میں بھی مطلب انفیکشن ہے یا پھیپھڑے گل رہے ہیں یا جو بھی کچھ ہے وہ بیماری ہے. میری بلڈ پریشر ہے اور گٹھیے کا مرض ہے، اور میرا لڑکا ہے بڑا جو وہ مطلب بڑے سے چھوٹا، تو اس کے آنکھوں میں سوجن ہے. وہ ایک دفعہ کسرت کرنے گیا تھا 10-12 سال پہلے، تو اس کے آنکھوں میں سوجن رہتی ہے اور مطلب گیس بھی بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک لڑکی ہے شانہ نام ہے، لڑکے کا نام عصمت صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میرے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. السلام بیٹا. میرے بیٹے کو سرکاری کی نوکری کے لیے کیا دعا کرنا چاہیے؟ جی چھوٹا سا سوال ہے، آپ نمازوں کی پابندی کرتی ہیں بہن؟ جی جی. آپ کے بیٹے؟ آپ کے بیٹے، آپ کے شوہر تو کرتے ہیں لیکن جس کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں بتائیے. یہ نوکری کے لیے نہیں وہ تو پتا ہے کہ نوکری کے لیے آپ پریشان ہیں، لیکن یہ لڑکا جیسے نوکری چاہیے، کیا وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے؟ کیا وہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے؟ نہیں.
تو پھر بتائیں کہ ان کی فریاد اللہ تعالیٰ تک ہم کیسے پہنچائیں؟ صرف دعا نہیں چاہیے ہوتی ہے، پہلے تو اطاعت اور بندگی ہے. کیوں بے مجاز شک، صاحب؟ بالکل بے شک. اللہ تک بات پہنچتی ہی تب ہے جب ہم اللہ کی سنیں، اللہ ہماری سنیں. بالکل. تو ہم اللہ کی تو سننے کو تیار نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ تسبیحات پڑھیں اور نمازیں صحیح کریں. کوئی بات نہیں، پچھلی نمازوں کی توبہ کر کے اور آگے نہ چھوڑنے کا عزم کریں ان کا بچہ. اور 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، اور 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، اور 100 بار یا سلام یا مومن یا اللہ. یہ 3 تسبیحیں وہ پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت جلدی جاب لگ جائے گی. اور نمازوں کی پابندی کر لیں، چاہے گھر پہ پڑھ دیں، فرض پڑھ دیں، شروعات کر دیں بس کی طرح نماز. یہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ شروعات کر دیں. ہاں، پھر اس کے بعد دل لگنے لگے مسجد بھی جائیں، پوری نمازیں پڑھیں، لیکن کم سے کم چھوڑنے گناہ سے بچ جائیں. شروعات تو کریں. بالکل. اور شروعات کہیں سے بھی ہو سکتی ہے. بالکل بے شک. آنتوں میں سوجن ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ ان کے بیٹے کا سوال ہے، زرینہ صاحبہ کے بیٹے کے آنتوں میں سوجن ہے. ہاں، ان کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ جوں کا دلیا بنوا لیں. جوں لے کے اسے، اور گھر میں ہی چاہے تو دلیا بنا لیں کوٹ کے اسے، یا کسی چکی سے بنوا لیں، اور 2 چمچ دلیا رات میں بھگو دیں، اور صبح کو اسے پکا کے اچھی طرح اسی پانی میں، اور اس میں دودھ اور شہد ملا کے اسے کھلائیں. انشاءاللہ سارا آنتوں کا ورم اس کا اتر جائے گا. ان کو خود بھی تکلیف ہے، پھیپھڑوں میں ہاں، انفیکشن ان کو پھیپھڑوں میں انفیکشن ہے. اس کے لیے انہیں زیتون کا تیل 1 چمچ صبح شام، اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم کھائیں. اور یہ 300 بار یا سلام یا مومن یا اللہ، 300 بار یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور کچھ دن 10-15 دن 5 کاجو بھی کھا لیں. انشاءاللہ ان کے پھیپھڑوں میں اگر کوئی انفیکشن ہو رہا ہوگا، کوئی زخم ہوگا، سب ختم ہو جائے گا. 10 دن 5 کاجو کھا لیں، سفید کاجو سادے. جی. رخسانہ صاحبہ کا سوال قرآن خوانی سے متعلق ہے کہ انشاءاللہ قریب گھر میں شادی کا ماحول ہے، تو چاہ رہی ہیں کہ قرآن خوانی ہو، لیکن کیا پہلے والدہ کو ایصال ثواب کے لیے ہو یا خیر و برکت کے حصول؟ یہ نفلی عبادت ہے، اور یہ سمجھیں اس بات کو کہ سب سے زیادہ ہمارے اوپر حق اللہ رسول کے بعد ہمارے والدین کا ہوتا ہے، تو پہلے ان کے لیے کرائیں، اس کے بعد پھر شادی کے لیے. جی. 2 کالرز اور ہیں، سائرہ اور حبیب اللہ صاحب. حبیب اللہ صاحب تھوڑا سا انتظار. سائرہ بہن سوال بتائیے. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی، بس میری ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ نا نماز اللہ تعالیٰ سے پابند رکھے، تہجد تک کا جیسے رمضان میں رکھا. بالکل. اور ایک سوال یہ ہے کہ میری بہن ہے، اس کو تھائرائڈ ہے، تو اس کے حلق میں نا اس کو ایسے چٹک سی ہوتی ہے، اور کبھی ایسے موٹا موٹا سا گانٹ سی بھی ہے اس کے، تو بہت پریشان ہے وہ. اس نے دکھایا تو وہ آپریشن کے لیے، اب اس کی اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ آپریشن کرا سکے، تو اس کے لیے آپ بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے. حبیب اللہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہاں، عید اور بقرعید کی نماز جو لوگوں سے چھوٹ جاتی ہے، تھوڑا دیر سے پڑھتے ہیں، قریب 1 رکعت مان لیجیے چھوٹ گئی، تو اس کو کیسی پورا کرنا؟ اچھا سوال ہے، اور بہت اہم دوسرا سوال سوال میرا یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ لڑکی کی شادی ہو گئی ہے میرے وہاں، ہم کو کچھ کمزوری دکھتی ہے، تو کیا اس کی مدد میں دی جا سکتی ہے اس کے بچوں کو؟ لڑکی کے بچوں، یعنی آپ اپنے نواسے نواسی کو دینا چاہ رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. کیا اس کی اجازت ملتی ہے؟ نہیں، اصل میں زکوٰۃ جو ہے وہ عصب اور نسب میں نہیں لگتی. جو بچی جو ہے ان کے نسب میں آتی ہے، ان کا وارثوں کے لیے اللہ نے طے کر دیا معاملہ، تو ورثے میں اس کا حصہ ہے. تو یہ اپنی زندگی میں اسے ورثہ دینا چاہیں تو وہ بالکل دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اسے نہیں لگے گی، نہ اس کے بچوں کو لگے گی. ان کے داماد کو لگ سکتی ہے، مطلب وہ ان کے نسب میں نہیں آتے، تو یہ اگر اپنے داماد کو دینا چاہیں زکوٰۃ تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن بیٹی کو یا نواسے نواسیوں کو نہیں دے. لیکن اگر وہ داماد اپنی فیملی پر خرچ کرنا چاہیں تو پھر وہ ان مالک کے بنانا ہے، مالک بن زکوٰۃ گئے. بنانا، وہ کسی پہ بھی خرچ کر سکتا ہے، اپنی فیملی پہ کرے یا اپنے ماں باپ پہ کرے، وہ اس کی مرضی کے اوپر. جی. دوسرے سوال کے لیے تھوڑا سا انتظار، ایک چھوٹا سا بریک اور لے رہے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. اکرام بھائی آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. ہیلو. جی اکرام بھائی فرمائیے. ہاں جی، میرے 2 سوال ہیں. جی. پہلا. ایک تو سر میں درد رہتا ہے جی میرے، جی. اور ایک ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، اس کے لیے دعا کروانا ہے. ٹھیک ہے. عبد الرحمان بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ دارالامن ہے یا دارالحرب، اس کی وجہ کے ساتھ میں وضاحت چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مسلم جو ہیں وہ بینک ملازم ہیں،
تو ویسے جو بینک کا سود ناجائز مانا جاتا ہے اور ان کو اس کا خرچ بھی جو ہے وہ غریب مسکینوں میں دینے کا عالم وغیرہ جو ہے یہ مشورہ دیتے ہیں. تو جو مسلم ملازم ہیں ان کی جو ہے سیلری وغیرہ وہ سب جو ہے وہ تو بینک خود پہ دارومدار ہے ان کا, تو ان کے وہاں جانا, ان کے وہاں کھانا ٹھیک ہے پینا. بھائی, آپ کا سوال اپنی نوعیت کے ساتھ اپنی تمام تر نزاکتوں کے ساتھ پہنچ گیا مجاز صاحب تک. جی, بینک میں ملازمت یا بینک میں اصل میں نوکری, بینک کا سارا جو نظام ہے نا وہ سود کے اوپر مبنی ہے, اور ان کا جو سوال ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو رشتہ دار یا جو دوست بینک میں جاب کرتے ہیں ان کے یہاں کھانا پینا ہم کریں یا نہ کریں. اگر ان کے اور بھی کوئی بزنس ہے ساتھ میں تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ اچھے گمان کے ساتھ آپ ان سے ملنا جلنا بھی رکھیں اور ان کے یہاں کھائیں پیئیں. ورنہ اگر آپ نے زیادہ ان سے دوری اختیار کی تو آپ انہیں دعوت نہیں دے سکتے اس بات کی کہ وہ اس جاب کو چھوڑنے کی کوشش کریں. تبھی آپ دین بتا پائیں گے ان سے جب آپ کا ان سے میل جول ہوگا. تو اس طرح کی بہت زیادہ سختی اسلام میں نہیں ہے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جایا کرتے تھے اس طرح کے لوگوں کے ہاں جو غیر مسلم تھے. تو یہ تو مسلمان ہیں جو بینک میں جاب کر رہے ہیں تو بالکل یہ جائیں بھی اور انہیں دعوت بھی دیں اس بات کی, اور انہیں سمجھائیں اس بات کے لیے کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈیں, جب دوسرا راستہ مل جائے تب اس جاب کو چھوڑ دیں. لیکن ملنے جلنے میں کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کے اور بھی بزنس ہوتے ہیں ساتھ میں. آج کل صرف جاب سے کچھ نہیں ہوتا. جی, اکرام صاحب کا سوال سر میں درد کے بارے میں ہے. ہاں, ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو تیل کلونجی اور تیل زیتون برابر مقدار میں ملا کے ڈراپر میں بھر کے رکھ لیں, اور ایک بوند صبح شام ناک میں ڈالیں. تھوڑی مرچیں لگیں گی لیکن برداشت کریں, اور 3 انجیر نہارمو کھائیں, انشاءاللہ انہیں سر میں درد نہیں ہوگا. جی, کاروبار سے متعلق سوال, کاروبار میں برکت نہیں. کاروبار کے لیے انہیں 300 بار یا ذوالجلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, اور 5 نمازوں کی پابندی, انشاءاللہ کاروبار. اور ایک دعا آتی ہے حدیث میں, اللہم اکفلی بھی حلالی کا و حرامی کا و اگنینی بھی فضلی کا من سواک. اس کا ورد رکھیں, اسے یاد کر لیں, دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی انشاءاللہ. ایک ان صاحب کا ایک سوال اور بھی تھا کہ ہندوستان جو ہے دارالعمل ہے, دارالحرب, وہ بھی بہت ضروری ہے جواب دینا. بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ دارالحرب ہے. یہ دارالحرب نہیں ہے میرے بھائی, دارالعمل ہے. آپ کو تمام 5 نمازوں کی, آپ کی اذانوں کی, آپ کی تمام عبادات کی جس جگہ پہ آپ کو بالکل اجازت ہو اور کھلی چھوٹ ہو, وہ آپ کا اپنا ملک ہے, دارالحرم نہیں ہے. اس لیے اس طرح کا کوئی دماغوں سے ذہن سے نکال دیں. ہمیں ہندوستان میں ہی رہنا ہے اور اس سے محبت بھی کرنی ہے, یہ ہمارا اپنا ملک ہے. کسی قسم کی ہمارے اوپر کوئی پابندی یہاں نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل اپنا ذہن کلیئر کریں, جو اور لوگ ہیں ان کا بھی کلیئر کریں کہ کسی قسم کی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. بالکل, اور اسلام بھی امن کا پیغام دیتا ہے, صلح کل کا پیغام دیتا ہے, آپس میں مل جل کر رہنے کا پیغام دیتا ہے. تو اس طرح کے جو وسوسے ہیں یا خیالات ہیں یہ آپس میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں, اور یہی شیطان ہے. جو آپ شروع میں کہہ رہے تھے ہاں یہ شیطانی حربیں ہیں, بالکل, یہ اسی طرح سے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتا ہے کہ غیر مسلموں میں اور مسلمانوں میں آپس میں کشیدگی ہوں, یہ لڑیں پھریں. بس یہ سب شیطانی حربیں ہیں, جو وہ انسانوں کی شکل میں ہوں یا جنوں کی شکل میں ہوں, وسوسوں کی شکل میں ہو یا عمل کی شکل میں ہو, تو یہ سامنے آتے رہتے ہیں. بالکل, یہاں ہم ذات پات فرقوں اور مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں. جب ہم سرحد کے پار کسی دوسرے ملک میں ملتے ہیں, ایک اجنبی سرزمین پر ملتے ہیں, تو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ہمیں اپنا ہندوستانی بھائی ملے, اور وہاں پر وہ سگے بھائیوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں. مل جائے کوئی, آپ لندن جائیں, آپ کو کوئی ہندوستانی مل جائے, آپ یہ تھوڑی دیکھو یہ سردار ہے, ہندو ہے, مسلمان ہے, بلکہ آپ کو تو یہ لگے گا کہ یہ ہمارے گھر کا آدمی مل گیا ہمیں. بالکل, اور وہاں تقریبات میں, خود میری زندگی باہر گزری ہے, ہم ڈھونڈا کرتے تھے, ان کے تقریبات میں ہم جاتے تھے, ان کے تقریبات ہمارے تقریبات میں وہ آتے تھے. تو یہ امن و آشتی کا پیغام ہے. یہ اصل میں سب وہی ہے جو آپ نے شروع میں کہا ہے, شیطانی حربیں ہیں جو ہمیں بھٹکاتے ہیں. بالکل. سمیع النساء صاحبہ فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, میرے ہسبینڈ کو نا خراٹے کی پریشانی ہے, نیند میں زیادہ خراٹے آتے ہیں, اس کے لیے دوا بولیے اور علاج بولیے. ٹھیک ہے, یہ ایسی یہ پریشانی ویسے ان کو کم, آپ کو زیادہ ہے. بتائیں گے مولانا صاحب, ضرور بتائیں گے. ایک کالر اور ہیں جی, اپنا نام بتائیے. راشد بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ راشد بھائی لگتا ہے انتظار نہیں کر سکے. اب خراٹوں کا کیا کیا جائے مجاز صاحب؟ خراٹوں کے لیے نہیں چاہیے کہ گیندے کے پھول آتے ہیں, وہ سرانے رکھیں اپنے ہسبینڈ کی روز رات میں, اور 2-3 دن بعد وہ جب سوکھ جائیں انہیں پھینک دیں, فریش رکھ دیں. اور ایک مہا نارائن کا تیل آتا ہے, ویسے تو وید ناتھ یا جو اس طرح کی جو فارمیسی ہیں ان کے مہا نارائن کا تیل, چھوٹی شیشی آئے گی 50-60 روپے کی, وہ ناک میں 1 بوند ڈال لیں, یا ہتھیلی پہ لے کے انگوٹھا اور یہ انگلی اس طرح کی یا ناک پہ لگا لیا رات میں, تو خراٹے کم ہو جائیں گے. ختم نہیں ہوں گے لیکن کافی کم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور گیندے کے پھول رکھیں ان کے سرانے, اور اللہ سے دعا کریں اِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ, کہ اللہ
میری حفاظت فرما اور میرے ہسبینڈ کی ان خراٹوں سے، کیونکہ یہ بہت بڑھیا چیز نہیں ہے، کئی بار دل پہ اثر کرتے ہیں زیادہ خراٹے جو ہیں، تو ان کی صحت کے لیے مضر ہے. یعنی ان کے لیے بھی جو ہے پریشان کن ہے. ٹھیک ہے مجاز صاحب، تھوڑا سا ایک مسئلہ اور یہ ہے، جیسے حبیب بھائی نے بتایا کہ کسی شخص کی عید یا بقر عید کی جو عید الاضحیٰ کی نماز ہے وہ قضا ہو جاتی ہے، ایک رکعت یعنی نکل جاتی ہے، تو پھر وہ کیسے اس کی تکمیل نہیں، وہ کیسے؟ باقی جو ایک رکعت ہے ایسے ہی پڑھے گا عام طریقے سے، کیونکہ اس میں تکبیریں تو اس کی نکل چکی، وہ تو امام صاحب کے ساتھ تھی، تو اپنی ایک رکعت جو باقی نکل گئی وہ پوری کر لے. یہ واجب نماز ہے، بہت زیادہ اس میں شدت نہیں، شدت ہمیں ہونی چاہیے فجر کی نماز کی، شدت ہمارے اندر ہونی چاہیے ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی. عید کی نماز جو ہے تو واجبات میں سے ہم فجر تو پڑھتے نہیں اور اس کے لیے بھاگے پھریں گے، ایک ہجوم اکٹھا ہوگا. اسی طرح تراویح کے لیے بھائی پہلے 5 نمازیں اپنی درست ہوں، یہ واجبات میں سے ہے. اگر آپ کی ایک رکعت نکل گئی تو آپ عام نمازوں کی طرح اس رکعت کو پورا کر لیں. جی کرن کمار صاحب فرمائیے. کرن بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ کرن کمار جی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. راشد بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی میری کڈنی خراب ہے، کڈنی خراب ہونے کی وجہ سے باڈی کے سارے سسٹم فیل ہو گئے، لیور بھی فیل ہو گیا، بھوک نہیں لگتی، بس پریشانی بہت زیادہ ہوگی، یوریا بڑھ جاتا ہے باڈی کا بہت زیادہ. آپ کی عمر کتنی ہے راشد صاحب؟ 44 سال ہے جی. ڈائلیسس تو نہیں ہو رہا؟ ڈائلیسس ہو رہا ہے کیا آپ کا؟ نہیں ڈائلیسس نہیں ہو رہا، بی پی زیادہ رہتا ہے، بس ہائی بلڈ پریشر بھی رہتا ہے. پیشاب ٹھیک آتا ہے؟ پیشاب ٹھیک ہوتا ہے، بس زیادہ نہیں ہوتا لیکن ٹھیک ہوتا ہے. اچھا. شوگر؟ شوگر نہیں ہے، شوگر نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. کہاں رہتے ہیں راشد بھائی آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہم تو یو پی میں رہتے ہیں، سہارنپور میں. پھر چراغ تلے اندھیرا، تھوڑا انتظار. ایک کالر اور ہے ان کو بھی لے لے. حاجی صاحب بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ اور مت کرو. جی بالکل کم کر دیں، بہت مہربانی. اب سوال بتائیے. ہلو. جی حاجی صاحب فرمائیے. یہ میرے والد اشفاق علی ہیں اور وہ بیمار، ان کے شریر میں درد رہتا ہے، قریب 10 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. ہلو. جی پوری کیفیت بتا دیجیے ایک بار. بیمار ہیں ہاں، اور وہ ان کا درد بند نہیں ہوتا، کافی ہم نے علاج کرایا ہے. ٹھیک ہے، کیا کیا جائے اس میں جیسا؟ ان کو تو یہ چاہیے کہ 3 انجیر انہیں دیں، رات کو بھگو دیں، کیونکہ ان کے دانت وانت بھی خراب ہو گئے ہوں گے بڑھاپے میں. رات کو بھگو دیں، وہ ملائم ہو جائے گی، صبح کھلا دیں 3 انجیر روز انہیں. اور رات کو ہلدی والا دودھ دیں سوتے ہوئے انہیں. اور کوٹ مٹی کسے شیری جو کہلاتی ہے، کلونجی اور مہندی پتہ برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ تینوں ٹائم کھانے کے بعد دیں انہیں. اور شہد گرم پانی میں پلایا کریں، 1 چمچ شہد 1 گلاس گرم پانی میں صبح شام. انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی اب راشد بھائی کا مسئلہ سہارنپور میں ہی رہتے ہیں وہ. ہاں تو سہارنپور میں روحانی مرکز ہے میرے بھائی، آپ وہاں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں اگر ہو سکے تو. ورنہ تو آپ یہ کریں کہ کوٹ مٹی، مہندی پتہ، کلونجی یہ پسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ صبح شام کھائیں، اور 3 انجیر نہار منہ کھائیں انشاءاللہ. اور یا وہاں پڑھیں 1000 بار کم سے کم روز، اور 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، 40 بار آیت کریمہ. اللہ نے چاہا تو آپ کے گردے جو ہیں وہ جو خراب ہو رہا ہے وہ کام کرنے لگے گا. دوسرا آپ نے لیور کا بتایا، تو لیور کے لیے آپ کو لسوڑے ایک چیز آتی ہے، اسے پسوا لیں، اور آدھا چمچ لسوڑے جو پسے ہوئے ہیں وہ دونوں ٹائم کھانے کے بعد لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لیور بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تھائرائڈ کا مسئلہ سائرہ صاحب نے بتایا تھا ان کی بہن کا ہے. ہاں تھائرائڈ کے لیے انہیں کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ شہد کے ساتھ ملا کے آدھا چمچ کستے شیری آدھا چمچ شہد ملا کے چاٹیں، اور ایک پیاز بیچ میں سے کاٹ کے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے پیاز اس طرح گلے پہ ملیں، اور نمک خوب سارا پسا ہوا نمک لے کے گلے پہ رکھ کے اوپر سے چاہے رومال باندھ لیا کریں، آدھے گھنٹے کے بعد کھول دیا، اٹھا کے رکھ دیا، روز وہ نمک باندھیں گلے پہ. ان کا تھائرائڈ انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں، اور چلتے پھرتے یا وہاب کا ورد رکھیں، انشاءاللہ گلے بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. کفیل بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ کفیل صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. ہلو. کفیل بھائی. ہاں ہمارے پیروں میں سرسراہٹ بہت پڑتی ہے شام کو. ٹھیک ہے. ٹی وی کی آواز اگر میوٹ کر دیتے تو آپ کی آواز بہتر طور پر ہم تک پہنچ پاتی.
چلیے ٹھیک ہے, جہاں تک پہنچی وہاں تک کافی ہے. ترنم صاحب آپ بتائیے. ترنم صاحب سن پا رہی ہیں؟ جی فرمائیے. میری بیچ کی انگلی ہے نا. ہیلو, ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے ترنم. ہیلو 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 کے سوا کچھ نہیں پہنچ رہا. ترنم ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے, بند کر دیجئے. ہیلو, معذرت خواہ, ایک چھوٹا سا وقفہ اور لے رہے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. 2 کالرز ہیں, راشدہ اور افروز انصاری. افروز تھوڑا سا انتظار. راشدہ صاحبہ سوال بتائیے. چلتا اور مطلب مجھے اتنا ایسا آتا ہے کہ میں نا اتنی پریشان ہوں اس بات سے کہ مجھے 20 دن ہو جاتے ہیں نماز پڑھا ہوئے اور میں ہمیشہ بیمار رہتی ہوں. آپ کی عمر کیا ہے راشدہ صاحبہ؟ جی میری 29 سال کی عمر ہے اور ڈاکٹر نے کہہ رہی ہے بچے دانی نکلواؤ. میں اتنی پریشان ہوں, مجھے سنبھالنے والا تھا کوئی نہیں میرے گھر میں, کوئی نہیں. بہت پریشان ہوں بھائی, آپ نے بیماری میں پریشان ہوں. آپ کی پریشانی واقعی بہت جو ہے وہ سنگین ہے, اور جب گھر میں کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو آپریشن بھی جو ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تھوڑا سا انتظار, کوئی نہ کوئی حل تو ضرور ہوگا. افروز صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے. ہاں السلام علیکم. جی افروز صاحب فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. اور ہمارا 2-3 جگہ چمڑا میں ہے نا, بایاں سائڈ میں چوٹ نہیں لگتا ہے. کیا کہاں چوٹ نہیں لگتی؟ پیر میں ہے, پیر کا نیچے حصہ میں, وہ جیسے کلائی کے اوپر میں جو ہوتا ہے اس جگہ پہ ہوتا ہے, اور ہاتھ کا ٹہنی کے پاس. وہاں کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ چوٹ نہیں لگتا, جیسے گرم بھی نہیں لگتا, ٹھنڈا سن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, سن ہو گیا. جی جی تھوڑا سا انتظار. شمیمہ صاحب آپ بتائیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی شبینہ صاحبہ. ہمارا سوال نماز کے لیے باجی کہ ہم جب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں نا, عشاء کی کہ ہم باجی رات میں تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ. جی تہجد کی نماز جب ہم رمضان میں سحری کے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے, اب اس کا وقت کیا ہوگا باجی نماز پڑھنے کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور بہت اجر دے. یہ بہت پیاری نماز ہے, اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے وفا ہے. کیوں مجاز صاحب؟ انسان بستروں سے جفا کرتا ہے اللہ سے وفا کے لیے. تہجد کی نماز کا اس کا وقت کیا ہوگا؟ ہاں اس کا جو وقت ہے 2/3 رات گزرنے کے بعد ہوتا ہے. اب جیسے آج کل نماز عشاء کی 9 بجے ہو رہی ہے اور فجر کا وقت 4 بجے ختم ہو رہا ہے, تو اسے جوڑ لیں. 3 اور 4 7 گھنٹے بنتے ہیں. اس کے 3 حصے کر لیں تو 3 حصے جو ہیں 2.25 گھنٹے کے قریب, تو 4.5 گھنٹے عشاء کے بعد. 9 بجے سے 4.5 گھنٹے جوڑیں تو 1.5 بجے کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. 2/3 رات بیتنے کے بعد ہمیشہ کے شروع لیے تو ہو جاتا ہے. جی ختم کب ہوتا ہے؟ ختم تو فجر سے پہلے ہوتا ہے. یعنی 50 آیتیں پڑھ لی جائیں اتنا؟ بالکل نہیں, کتنی بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. لوگوں نے خود بنا رکھا ہے, چاہے یہ 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھ کے 2 نفل بھی پڑھ دیں گے تو تہجد میں گنا جائے گا. اور فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تھوڑا پڑھ دیں, زیادہ پڑھ دیں. شروعات جو ہے وہ 1.5 بجے اور ختم جو ہے وہ فجر سے پہلے. بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو مبارک کرے اور آپ کو مزید توفیق دے. باقی ناظرین سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ عادت, یہ وہ معمول جو سحری کا تھا اسے ہاتھوں سے جانے نہ دیں. بستروں سے جفا کریں اگر اللہ سے وفا کرنی ہے. اور یہی وہ وقت ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں وہ سب کچھ جو آپ کو مانگنا ہے. 2 کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ. انور بھائی پہلے آپ سے بات کریں گے, بتائیے سوال کیا ہے. انور بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ایسا لگتا ہے انور بھائی یا تو کہنے کے موڈ میں نہیں ہے یا ان سے رابطہ نہیں ہے. اشفاق بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے. ہلو جی فرمائیے. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. ہاں جی نا میرے نا آنتوں میں سوجن رہتی ہے کئی سالوں سے, اور میری دل کی دھڑکن بڑھتی ہے. آپ نے بتایا دل کی دھڑکن بڑھتی ہے اور آنتوں میں سوجن ہے. شوگر تو نہیں ہے؟ جی, اور ہم نے کئی رپورٹیں بھی کروائی اور کچھ نہیں آتا. وہ کہتے نارمل ہی ہے دھڑکنے کے بارے میں. ٹھیک ہے, کیا کیا جائے؟ شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں جی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. انہیں ایک آملے کا مربع روز رات کو کھانا چاہیے سوتے ہوئے, اور لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار. اور جوں کا دلیا کٹوا لیں, رات کو 2 چمچ دلیا بھگو دیں پانی میں, اور صبح کو پانی میں ہی پکا کے اس میں اوپر سے دودھ اور شہد ملا کے کھائیں. اور کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں.
इंशाल्लाह सब आंतों का उनका जितना भी इन्फेक्शन है सब खत्म हो जाएगा। अफरोज साहब का सवाल है, जिस्म के कुछ हिस्से हैं, कुछ मकामात हैं जो सुन्न हो गए हैं, कुछ एहसास उन्हें नहीं ये होता। चाहिए कि 5 मुनक्का और 5 काजू रोज़ खाएं कम से कम 1 महीने तक, और 1 चम्मच शहद पिए गर्म पानी में सुबह शाम, और 5 पत्ती ज़ाफ़रान की खाने के बाद 1 घूंट पानी से लें, और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, और चलते फिरते या वली या नसीर या वली या नसीर, और 1 या 2 तस्बीह कम से कम या हय्यू या क़य्यूम की पढ़ें। इंशाल्लाह मसले इनके हम 1 महीने में हल हो जाएगा ये। राशिदा साहबा का मसला बहुत पेचीदा है। हाँ, उन्हें पीरियड ज़्यादा आते हैं, उन्हें चाहिए कि मीठी किशमिश, खट्टी ना हो, मीठी किशमिश, कंधारी किशमिश आती है एक मीठी, वो मंगा लें कंधारी किशमिश कहलवा के, और आधा चटाक यानी कि 30 ग्राम किशमिश रोज़ नाश्ते में खाएं, और सूरह हूद की 44 नंबर आयत, 11 नंबर सूरत है सूरह हूद, उसकी 44 नंबर आयत का विर्द करें, और कस्ते शीरी 1 चुटकी खाएं सुबह शाम, क्योंकि इसमें कई बार जो है ना अंदर ओवरी में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से ये मामला होता है। इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा, ऑपरेशन से बच जाएंगी इंशाअल्लाह। शाजिया साहबा फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आंटी से शाजिया बोल रही हूँ जी। मेरे 2 मसले हैं। मम्मी को मुंह में छाले हैं, और दूसरा मसला है जो सिस्टर थी है मतलब, तो वो उनको पहले टीबी की बीमारी थी, लेकिन 3 साल तक के काफी इलाज चला, अभी ठीक हो गई हैं। और लेकिन उनकी जो चेस्ट है वो कमजोर हो गया है काफी, तो जैसे कुछ भी काम करती हैं तो वो थक जाती हैं, तो उसके लिए कोई दवा या कुछ है? ठीक है, दवा और दुआ दोनों इंशाल्लाह बताएंगे मजा साहब। पहले बहन का मसला ले लेते हैं। टीबी तो ठीक हो चुकी है, लेकिन थकान जैसे हाँ, पहले तो जिन्हें हैज ज़्यादा आता है वो नमाजों को कह रही थी 20-20 दिन छुटती हैं, तो मेरी बहन नमाजों का मामला यह है कि 10 दिन तक हैज है, उसके बाद बीमारी है, तो वो कपड़ा लगा के पाक होके नमाज पढ़ें, और हैज जो है उस टाइम उनकी बीमारी की शक्ल है तो नमाज ना छोड़ें। अब जो आप बता रही हैं किसका मसला है? शाजिया की बहन का, जिनको टीबी थी ना, उनको ये चाहिए कि एक तो कस्ते शीरी कूट मिट्टी जो कहलाती है, मेहंदी पत्तर कलौंजी पिसवा के रखें, आधा चम्मच सुबह शाम खाएं, 5 काजू खाएं कम से कम 15 दिन तक, और जैतून का तेल पिएं आधा चम्मच सुबह शाम, सारी कमजोरी उनकी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह, और जो टीबी का कोई असर अंदर होगा भी वो भी ख़त्म हो जाएगा। या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, और या वली या नसीर कम से कम 100 बार, 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और 5 नमाजों की पाबंदी रखें, इंशाल्लाह टीबी नहीं होगी दोबारा। वालिदा को मुंह में छाले हैं, ये आखिरी सवाल। हाँ, उनके लिए ये चाहिए कि इन्हें सुहागा खिला लें, तवे पे डालेंगे तो सुहागा खिल जाएगा, खिलने के बाद जब उसे उतार के पीस के रख लें डब्बे में भर के, और उसमें ग्लिसरीन मिला लें सुहागे में, और वो लगाएं उनके मुंह में, 3 दिन में छाले ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा काम ये करें कि गुलाब जल 1 घूंट उनके मुंह में डालें, वो अच्छी तरह उसे मुंह में चला के उस 1 घूंट को तो पी लें, दूसरा घूंट फिर उनके मुंह में जाए और उसे अच्छी तरह चला के राल की तरह टपका दें, 3 दिन में छाले खत्म हो जाएंगे, आगे कभी नहीं होंगे इंशाल्लाह। और कब्ज रहता हो तो कब्ज की दवाई खाएं, या तो 2 चम्मच अरंडी का तेल पिएं, क्योंकि कब्ज की वजह से ही होता है ये छाले मुंह में होना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मजहा साहब स्टूडियो में तशरीफ आवरे के लिए और नाजरीन की रहनुमाई के लिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल, तब तक के लिए नाजरीन आपसे भी इजाज़त लेते हैं। जी सलाम पर बिला तवक्कुफ 25 अहम खबरों का सिलसिला शुरू होने को है। जी सलाम देखें, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।